आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप महमूद अहमद खान से खबरें सुनिए। पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। छात्रों किश्तवाड़ में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में 3 मिलिटेंट हलाक। अखनूर सेक्टर में मिलिटेंटों की दरअंदाजी की एक कोशिश फौज ने बनाई नाकाम। हंदवारा में एक दिलदोज सड़क हादसे में 2 तालिबा जाम बहक। लेफ्टिनेंट गवर्नर, वज़ीर आला और कई अहम शख्सियात का इजहार अफसोस। नाबार्ड के तहत मुख्तलिफ अजला में जारी प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने एक मीटिंग में लिया जायजा। और इंसानी खलाई परवाज का बैनुल अक़वामी दिन आज। अब खबरें तफसील से। किश्तवाड़ ज़िले के छात्रों जंगलाती इलाके में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान जारी झड़प में अब तक 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। जाए वाक़े से बड़ी तादाद में हथियार और गोली बारूद बरामद हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जंगलाती इलाके में मिलिटेंटों की मुश्तबा नकल हरकत का पता लगाया, जिसके बाद बुध को ये झड़प शुरू हुई। इब्तदाई तौर पर राब्ते में आने के बाद मिलिटेंट बच निकलने में कामयाब हो गए। अलबत्ता कल दोबारा राबता होने के बाद ज़बरदस्त गोलाबारी शुरू हुई। इलाके में कार्रवाई अब भी जारी है। इसी दौरान क्रीरी भट्टल इलाके के अखनूर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब फौज ने मुसल्लह मिलिटेंट ग्रुप की तरफ से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। झड़प के दौरान अखनूर में फौज का एक जूनियर कमीशनड ऑफिसर हलाक हुआ। वाक़े के बाद इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने क्रीरी भट्टल इलाके में ड्यूटी के दौरान अपनी जान निछावर करने वाले सूबेदार कुलदीप चंद को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया है। अपने एक पैगाम में उन्होंने कहा कि उनकी इस अजीम कुर्बानी को फरामोश नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी कौम दुख की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदान के साथ खड़ा है। हंदवारा में आज सड़क के एक दिलदोज हादसे में 2 तालिबा जाम बहक जबकि कई दीगर जख्मी हुए हैं। ज़राए के मुताबिक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोगाम की बस जिसमें यह तालिबा पिकनिक के लिए जा रही थी वोडपुरा में हादसे का शिकार हो गई। पुलिस और मकामी लोगों ने फौरी तौर बचाव कार्रवाई शुरू की, ताहम हादसे में 2 तालिबा अपनी जान गंवा बैठी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो सोगवार ख़ानदान के साथ खड़े हैं। उन्होंने सोगवार ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत की और ज़ख्मी तालिबात की जल्द सेहतयाबी के लिए भी प्रार्थना की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी हादसे पर गहरे सदमे का इजहार किया और सोगवार कुंभों के साथ ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर तालीम सकीना यतू ने भी हादसे में कीमती जानों के ज़ियां पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए सोगवार कुंभों के साथ ताज़ियत की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन शांत मानू ने इस हादसे में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोगाम की 2 तालिबात के जाम बहक होने पर दुख और सदमे का इजहार किया। कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने भी हादसे में हुई जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और दीगर कई अहम शख्सियात ने भी हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने भी हंदवारा में पेश आए पर अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर आला से अपील की कि हादसे में जख्मी अफराद के बेहतर इलाज मुआवजे को यकीनी बनाया जाए। इसी दौरान वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवारा में जख्मी तालिबात की इयादत की। इस मौके पर उन्होंने कहा, अफसोस की बात है, ये बच्चियां सुबह अपने कॉलेज से रिसेप्शन के लिए निकली थी और बदकिस्मती से इनकी गाड़ी इस दिलदोज हादसे में शिकार, इसमें 2 जानें अभी तक ज़ाया हुई हैं और गुजर गई हैं। बच्चा उनको 1 लाख रुपया, जो सीवियरली इंजर्ड है उनको 50,000 और जो बाकी जख्मी है उनको 75,000 का सीएम रिलीफ फंड से हमने अभी जो है सीएम साहब की तरफ से रकम वापस। इमीडिएटली रिस्पॉन्स हमारे मेडिकल टीम ने किया और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, काफी तसल्ली बख्श। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम, मैं उन सभी की सराहना करना चाहूंगा जो नशा मुक्ति के इस नेक अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए कई इक़दामात किए जा रहे हैं। इस ज़िम्न में सहाफ़ी रूबी निसा खान ने अपने ख्यालात का यूं इजहार किया, ड्रग्स एक वबा है, इससे दूर रहिए।
والدین کافی پریشان رہتے ہیں آج اس ڈرگز کی وبا کی وجہ سے کہ ان کے بچے دن بدن اس میں زیادہ سے زیادہ ملوث ہوتے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبان، سرکاری سطح، پولیس کرمچاری، سماجی سطح پر جو لوگ ہیں اس وجہ سے کافی پریشان ہیں کیونکہ دن بدن جرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لہٰذا say no to drugs and yes to life. چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج جموں میں ہائی پاورڈ کمیٹی کے ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے نبارڈ کے دیہی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ فنڈ کے تحت زیر تعمیر پروجیکٹوں میں ہو رہی پیش رفت کا جائزہ لیا. یہ پروجیکٹ جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں شروع ہوئے ہیں. میٹنگ میں نبارڈ کے سی جی ایم کے علاوہ متعلقہ سینئر افسران بھی موجود تھے. اس موقع پر انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ بنیادی ڈھانچے کے ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے ٹھوس کوششیں کریں. جموں کشمیر سرکار یو ٹی کے مختلف اور موافق علاقوں میں مقامی طور ٹیولپ کے بلب کی پیداوار کے سلسلے میں سہولیات پیدا کرنے کی راہ پر گامزن ہے. اس سلسلے میں سکاسٹ کشمیر اننت ناگ کے سوگام علاقے میں ٹیولپ بلب کاشت کرنے کے لیے ایک اعلیٰ پایہ مرکز قائم کر رہی ہے. اسی طرح سے انڈین انسٹیٹیوٹ آف انٹیگریٹو میڈیسن بھی اس سمت میں کوششیں کر رہا ہے. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ آکاشوانی نیوز سری نگر کے سربراہ طارق راثر. شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر نے اس اقدام کے لیے نیدرلینڈز کی سرکار کے ساتھ ایک معاہدہ طے کرنے کی تجویز رکھی ہے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس سلسلے میں اعلیٰ پایہ کا ایک مرکز قائم کرنے کی غرض سے 2025-26 کے بجٹ میں 8 کروڑ روپے مختص رکھنے کی منظوری دی ہے. اس تعلق سے سکاسٹ کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے آکاشوانی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے کہا، ٹیولپ گارڈن کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں ہر سال ٹیولپ بلبس کو نیدرلینڈ سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے جو کافی ایکسپینسو بھی ہوتا ہے. تو پھر اس سال آنریبل لیفٹیننٹ گورنر اور آنریبل چیف منسٹر نے اس بات پہ زور دیا کہ ہمیں ٹیولپ بلب کشمیر میں ہی پروڈیوس کرنے چاہیے. یونیورسٹی نے ایک پرو ایکٹیو انیشیٹو اٹھایا اور ساگام میں قریب 200-250 کنال زمین پہ ہم نے ایک سینٹر آف ایکسلنس ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں اور یہ ہمارا پہلا سال ہے. اور کوشش یہ ہے کہ ہم نیدرلینڈ گورنمنٹ کے ساتھ ایک ایم او یو کر کے ان کی ٹیکنالوجی کو یہاں پہ لا کے ہم اس پروٹوکال کو اسٹینڈرڈائز کریں گے، ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کریں گے اور اس کے ساتھ فارمرز کے ساتھ میں کلسٹرز میں یہ ٹیولپ بلب ہم یہاں پہ کشمیر میں ملٹیپلائی کریں. اس سے ہم جموں کشمیر کا جو امپورٹ ہے اس کو کم کریں گے اور آگے جا کے جو نیشنل لیول پہ ہمیں ٹیولپس کی جو ریکوائرمنٹ ہے جو دیش میں تو وہ بھی ہم پوری کر سکتے ہیں. جموں خطہ بھی گل لالہ کے پھولوں کی کاشت کے لیے تیار ہے. اس سلسلے میں سناسر کے ٹیولپ گارڈن میں مستقبل قریب میں سیاحوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہونے کی توقع ہے. حالیہ دنوں انڈین انسٹیٹیوٹ آف انٹیگریٹو میڈیسن کی طرف سے کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کی نگرانی میں فیلڈ اسٹیشن بنورا پلوامہ میں ٹولپ شو کا انعقاد کیا گیا. انڈین انسٹیٹیوٹ آف انٹیگریٹو میڈیسن جموں کشمیر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر زبیر احمد نے اس سلسلے میں کہا، ٹولپ بلب پروڈکشن جو ہے ایک ورٹیکل ہے اس میں سی ایس آر فلوریکلچر مشن میں، اور اسی کے ذریعے ہم نے یہ دیکھا کہ کیوں نہ ٹولپ بلب پروڈکشن جو ہے اس میں ایک کوشش کی جائے. اور جو ہمارا بونڈرا کا ایکسپیریمنٹل فارم 2022 میں ہم نے صرف 10,000 ٹولپ بلب لگائے. اس سال ہم نے 1 لاکھ بلب جو ہے اس 10,000 بلب سے جنریٹ کر کے وہاں ہم نے 12 کنال پہ ٹولپ جو ہے وہ لگایا. اور جو ہمارا ریجن ہے یہ قدرتی طور سے ایگرو کلائمیٹک کنڈیشنز جو ہیں کنڈیسیو ہیں ٹولپ پروڈکشن کے لیے. ہمارے لوگ ٹولپ بلب پروڈکشن میں جموں میں بھی کام کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ہمیں وہاں کامیابی حاصل ہوئی ہے. ان اقدامات کی بدولت پھول بانی کی صنعت کو فروغ ملنے اور تحقیق نیز تجارتی پیمانے پر پھولوں کی کاشتکاری اور روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی توقع ہے. طارق راثر، آکاشوانی نیوز سری نگر. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. جل شکتی اور جنگلات کے وزیر جاوید احمد رانا نے آج ریکا پارک جموں میں ایکو وستا کا افتتاح کیا. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایکو وستا ہمارے خوبصورت خطے میں قدرتی ثقافتی ورثے کو محفوظ اور بحال کرنے کی اور ایک اہم پہل ہے. جموں کشمیر میں اس سال سرسوں کی پیداوار میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے. اس سال 36,000 میٹرک ٹن سرسوں کی ریکارڈ پیداوار کی امید ہے جو پچھلے سال کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے. سرسوں کی پیداوار میں ہو رہے اس اضافے سے جموں کشمیر میں سرسوں کے تیل کی درآمد میں کمی آ سکتی ہے. آکاشوانی نیوز سری نگر نے جب زراعت محکمے کے جوائنٹ ڈائریکٹر کشمیر سرتاج احمد سے بات کی تو انہوں نے پیداوار میں ہو رہے اضافے کے لیے مختلف پہلوؤں کی اس طرح سے
عکاسی کی۔ 1,40,000 ہیکٹیئر پہ ہمیں ایکسپیکٹڈ ییلڈ ہے 1,43,000 میٹرک ٹنز with an average productivity of 1.02 metric tons. It is because of two main programs. ایک نیشنل مشن آن ایڈیبل آئلز ہے، دوسرا ہے ہمارا ہالسٹک ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ پلان میں پروموشن آف آئل سیڈز۔ جو اس سال کی ہماری پروڈکشن ہے وہ 47,347 میٹرک ٹنز ہے۔ اگر ایزیوم ہم کر لیتے ہیں 33% آف آئل ایکسٹریکشن، جو کوئی 946 کروڑ روپیہ بنتا ہے ان ٹرمز آف دا کاسٹ، تو اکانومی میں ہمارے 9.5 ارب روپیہ ایڈ ہو گئے ہیں جی ڈی پی کو صرف ویلی کی طرف سے۔ امید ہم کر رہے ہیں کہ جب کافی تعداد میں ہمارا آئل سیڈ نکلے گا، اکارڈنگلی تیل بھی نکلے گا زیادہ، تو مارکیٹ پرائسز سٹیبل ہو جائیں گے، کمی کافی ہوگی، اور وی آر ٹرائنگ ٹو بی سیلف سفیشینٹ ان آئل پروڈکشن۔ قانون ساز اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سنیل شرما نے آج ایک پریس کانفرنس کے دوران نیشنل کانفرنس پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی سرکار لوگوں سے کھوکھلے وعدے کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار نے جموں کشمیر کے نوجوانوں سے 1 لاکھ نوکریاں فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن 6 ماہ گزرنے کے بعد بھی ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو 200 یونٹ بجلی مفت دینے کا وعدہ بھی سراب ثابت ہوا ہے۔ صوفی روحانی روایات امن اور بھائی چارے کی پہچان ہے اور ہمیں ان روایات کو مستحکم کرنا ہوگا۔ ان باتوں کا اظہار وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان رابی نے زیارت شریف سربل اننت ناگ اور اشمکام میں زیارت سخی زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے کیا۔ انہوں نے آج ان زیارت گاہوں کا دورہ کیا اور جموں کشمیر کی امن و سلامتی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے دونوں زیارت گاہوں پر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور متعلقین کو وقت پر ان کی تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے اشمکام میں روایتی زول کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ ہمارے نمائندے تصدق رشید سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ ساؤتھ کشمیر میں اور پورے کشمیر میں اشمکام کا ایک الگ منفرد مقام ہے۔ یہاں پہ ہر ایک کی توقعات اور جو دل کی مرادیں ہیں اللہ پورا کر لیتا ہے، اور اس ساؤتھ کشمیر کی یہ شان ہے، اور اس شان کو دوبالا کرنے کے لیے جموں کشمیر وقف بورڈ اپنے طریقے سے ہر ایک کوشش کرتا ہے تاکہ زائرینوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، زائرین یہاں پہ آئے اور ان کو ایک تو عبادت کے ساتھ ساتھ ان کا دل بھی خوش ہو جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ درگاہ پورے ہندوستان میں انٹرنیشنل لیول پہ اس کی ایک الگ انفرادیت ہے، اور اس کے لیے ہم انتک کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگے۔ ابھی ڈیولپمنٹ کے کام جاری ہے۔ آج انسانی خلائی پرواز کا بین الاقوامی دن ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 12 اپریل کو انسانی خلائی پرواز کا بین الاقوامی دن منانے کا اعلان کیا۔ 12 اپریل 1961 کو سوویت شہری یوری گیگرین نے پہلی انسانی خلائی پرواز کی۔ اس تاریخی موقع پر انسانیت کے فائدے کے لیے خلائی تحقیق کا راستہ کھول دیا۔ صوبائی کمشنر کشمیر وجے کمار بدھوری نے آج وادی کشمیر کے تمام ضلع ترقیاتی کمشنروں اور متعلقہ محکموں کی ایک میٹنگ کے دوران بیساکھی تقریبات کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے تمام ضلع ترقیاتی کمشنروں کو ہدایت دی کہ وہ سکھ برادری کے تمام مذہبی مقامات بالخصوص گردوارہ چھٹی پادشاہی رہنواری میں بلا خلل بجلی اور پانی کی سپلائی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ دیگر انتظامات مکمل کریں۔ محکمہ سیاحت زبر ون پارک سری نگر میں بیساکھی کے تہوار کی میزبانی کر رہا ہے، جس میں نامور گلوکاروں کو مدعو کیا جا رہا ہے۔ یہ پروگرام کل شام 5 بجے بانگڑا اور کلچرل ڈانس سے شروع ہوگا، جس میں حاضرین شفیع سوپورے، قاضی توقیر، اویس پنڈت اور دیگر فنکاروں کے فن سے محظوظ ہوں گے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بیساکھی کے تہوار پر عوام بالخصوص سکھ برادری کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ تہوار مذہبی رواداری، بھائی چارے اور انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ انہوں نے دعا کی کہ یہ تہوار سبھی کی زندگیوں میں خوشی اور خوشحالی لے کر آئے۔ فوج میں اگنی پتھ اسکیم کے تحت اگنی ویروں کی بھرتی ریلی کے لیے آخری تاریخ 25 اپریل تک بڑھا دی گئی ہے۔ اس ریلی میں وادی کے تمام ضلعوں اور لداخ یوٹی کے اہل امیدوار حصہ لے سکتے ہیں۔ امیدوار ویب سائٹ www.joinindianarmy.nic.in پر درخواست دے سکتے ہیں۔
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला, पार्टी के माइनॉरिटी सेल के कन्वीनर सरदार जगदीश सिंह आज़ाद ने माइनॉरिटी सेल से वाबस्ता जिला सदर अनंतनाग सरदार जंग सिंह के फौत होने पर रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। जम्मू एंड कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज एक फर्जी अराजी इंतकाल के सिलसिले में उस वक्त के तहसीलदार विजयपुर तरसीम लाल पटवारी गुरहा सलाथिया और एक साइल रमेश्वर सिंह के खिलाफ पुलिस स्टेशन ACB जम्मू में एक FIR दर्ज किया है। अक़लियती उमूर की वजारत के सेक्रेटरी डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार हज 2025 के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए सऊदी अरब के दौरे पर हैं। उन्होंने सऊदी हुकाम की जानिब से आज़मीन हज की सहूलत के लिए की जा रही तैयारियों और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पे हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 21.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 33 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 6:02 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:01 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। इस वक्त हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।